ٹھیک ٹھیک. پیچھے والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آگے آ جائیے، ایک خوبصورت ماحول بن جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا رحمت سیدہ طاہرہ مطہرہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. اچھا ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر. فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صلوات. زحمت نہ سمجھے تو ایک چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیے. نعرہ تکبیر. مل کے ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بیک زبان نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات. موسم بہار ازاں میں قوس قضائے ولا میں حمد کے الفاظ کی ٹھنڈی رم جھم کے قطروں سے ہر بیدار دماغ غسل ولایت کر رہا ہے. اور ہم ولایت کی جائے نماز بچھا کے مودت کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے عقیدت کی خاک شفا سامنے رکھ کے مل کے عشق کی نماز ادا کر رہے ہیں. اس نماز عشق کی آج اس نشست کی آخری جماعت ہے، تو مل کے ہم زمانے کو یہ بتائیں گے. توحید کا تعارف کرواتے ہوئے پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے تمہیں یزید دیا ہے، ہمیں شبیر دیا ہے. بہت شکریہ. آج چونکہ ماہ شعبان بھی ہے اور ماہ شعبان بھی گزرتا جا رہا ہے، نیمہ شعبان بھی قریب ہے، تو میرا دل ہے کہ شعبان کی مناسبتوں کو آج ذکر کیا جائے. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں شبیر ملا، تمہیں تمہارا پیر مبارک
ہمیں ہمارا شبیر مبارک، لیکن آؤ جس طرح ہم اپنے پیروں کی ولادت بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں، ہمت ہے تو ذرا چوک میں آ کے اپنے پیروں کی ولادت تو مناؤ، شہادت کی تاریخیں تو بنا ڈالی مگر بنتی نہیں تھی، بنا ڈالی۔ اگر ہمت ہے تو ولادت بھی منا کے دکھاؤ، لیکن شرط رہے گی ولادت مناتے وقت یہ بھی بتانا پڑے گا باپ کا کردار کیا تھا، ماں کا کردار کیا تھا۔ اور بحمداللہ ہم ڈھنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے کہ جس بادشاہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا بابا حیدر ہے، ماں زہرا ہے، اور یہ فخر ہے علی والو تمہارے حصے میں کہ اللہ نے تمہیں اس عظیم خانوادے کا ماننے والا پیدا کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ سمجھیے گا، انشاءاللہ ساری تقریر آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ وَنُرِيدُ توجہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جنہیں ضعیف بنایا گیا، ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، کائنات کا وارث بھی بنائیں گے۔ تم سے ایک علی وارث کا نعرہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ نے 14 کو زمین کا وارث بنا دیا ہے، اللہ نے وارث بنایا ہے۔ وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف پہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اریدو میرا ارادہ ہے، نہیں، ہمارا ارادہ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے لیے کبھی لفظ میں استعمال کیا اور کبھی ہم۔ دل ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دوں بھائی، وضاحت میں وہ کروں گا جو ائمہ کے فرامین کی روشنی میں ہوگی، وضاحت وہ کروں گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ کیا وجہ کہ ایک مقام پہ فرمائے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لیکن ایک مقام پہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کبھی خود کو میں کہتا ہے، کبھی خود کو ہم کہتا ہے۔ پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ذمہ دار مجمع میں بات کر رہا ہوں، ذمہ دار منبر پہ بات کر رہا ہوں، علماء کے فرامین کی روشنی میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے ائمہ کی احادیث سے اقتباس کیا۔ فرمایا، پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہے، کبھی لفظ ہم استعمال کرتا ہے؟ تو پتا چلا جب میں استعمال کرتا ہے تو مراد میں ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم استعمال کرتا ہے پھر اللہ مقام تکبر میں ہوتا ہے، اللہ مقام چیلنج میں ہوتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کو چیلنج کر رہا تھا، انا نحن نزلنا، ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہمت ہے تو اس جیسی ایک آیت بھی لے کے آؤ۔ جب اللہ چیلنج کرے زمانے کو تو ہم کہتا ہے، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، نہ جانے اللہ نے مصطفیٰ کو جب فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے فاطمہ دی، نہیں، انا آتینا، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، مہربانی، حوصلہ افزائی کا شکریہ، جزاکم اللہ، شکریہ شکریہ۔ جب اللہ لفظ ہم استعمال کرتا ہے تو مقام تکبر میں ہوتا ہے اللہ، اور یہ تکبر جچتا ہی خدا کو ہے۔ کیوں نہ تکبر کرے جسے بطول سجدے کرے، وہ خدا کیوں نہ غرور کرے جس کے آگے علی جھک جائے۔ وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے،
تو میں جملہ اپنی عقیدت کا پڑھنے لگا ہوں، عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے آیت کی روشنی میں۔ اللہ ہم تب کہتا ہے جب تکبر کرتا ہے، جب غرور کرتا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے ہم زمین پہ وارث بنائیں۔ یہ علی وارث کا نعرہ جھوم جھوم کے لگایا کرو، یہ وہ نعرہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں لکھتے وقت خود بھی تکبر کیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین پہ وارث بنائیں۔ حسین بادشاہ اچھا، یہ ارادہ الہی کی بھی تشریح سن لیجئے۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو ارادے ہم کرتے ہیں ویسا کبریا کا ارادہ نہیں۔ ہمارا ارادہ کل اور تھا، آج اور ہے، کل اور ہوگا۔ بندوں کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا ارادہ اٹل حقیقت ہے۔ دل ہو تو ایک ارادہ پڑھو، میرے ذہن میں آ گیا، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو رجس اہل بیت کے در پہ نہیں آ سکتا۔ میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آج کے دور میں تو تشیع روشن ہو گئی، حقائق عیاں ہو گئے، حقیقتیں واضح ہو گئیں، اور اگر آج بھی کوئی اہل بیت کے در پہ نہیں آ رہا تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ رجس اہل بیت کے در پہ نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے رجس کی بڑی بڑی تعریفیں کی کہ رجس سے مراد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ بھائی رجس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے در پہ نہیں آ سکتا۔ پس جو اہل بیت کے در سے دور ہے وہ کل بھی رجس تھا، وہ اب بھی رجس ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ ہے بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو قرآن مجید میں ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے نا، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو کائنات بن جاتی ہے۔ اسے یہ کن کا لفظ بھی مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ وہ کائنات بنانے میں کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، یہ ہے اس کا ارادہ۔ یہ کائنات، یہ اس کا ارادہ ہے۔ جب اس کا ارادہ اٹل حقیقت ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے 14 کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اچھا، ہماری ضد میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی۔ میری قوم کے جوان نے اپنی گاڑی پہ لکھا تھا میں نوکر غازی دا، تو وہاں سے بھی لکھا گیا میں نوکر۔ اچھی بات ہے، کیجئے نوکری، ہم منع نہیں کرتے، مگر ان سے تو پوچھے وہ کس کے نوکر ہیں؟ بھائی نوکروں کی نوکری سے کچھ نہیں ملتا، نوکری کرنی بھی ہے تو سرداروں کی نوکری کرو تو مزہ آئے گا۔ ہاں، نوکروں کی نوکری کا کیا مزہ۔ اسی طرح میری قوم کے جوان نے اپنی گاڑی پہ، اپنی موٹر بائک پہ، اپنے گھر کے مین گیٹ پہ، اپنی امام بارگاہ کے مین گیٹ پہ لکھ دیا علی وارث۔ انہوں نے ضد میں لکھ دیا اللہ وارث۔ یہ دشمن کی پرانی عادت ہے، اسے علی کے مقابلے میں کوئی بندہ ملا ہی نہیں۔ بھائی تم کیوں مقابلے، اچھا اللہ کا مقابلہ علی سے خود کرواتے ہیں، مشرک ہمیں کہتے ہیں۔ یہ تو تم علی کے مقابلے میں اللہ کو لے آئے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں۔ اللہ وارث کے ہم منکر نہیں، مگر اللہ وارث کبھی ہم نے علی وارث کے مقابلے میں نہیں کہا۔ جو علی اور اللہ کے مقابلے کروائے وہ تو شیعہ ہوتا ہی نہیں۔
توجہ سامعین محترم، علی اللہ کے مقابلے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، بلکہ علی نے فرمایا انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے توحید ملا کرتی ہے۔ علی اللہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کو۔ چلو اگر آپ کی محبت ساتھ دے رہی ہے، یا علی یا علی یا علی مدد حق، اگر آپ کی محبت ساتھ دے رہی ہے تو جملہ کہہ دوں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں بات، ہم نصیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں اور مقصر پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی ہے، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی جن ولی اللہ والے ہیں۔ فرق ہے، سارے جواب دیجئے، علی حق۔ بہت شکریہ۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو سورج پلٹاتا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کرتا تھا، مردوں کو اٹھاتا تھا۔ لوگوں نے جب یہ سارے معجزے دیکھے تو کہنے لگا یہ تو اللہ ہی ہے۔ علی نے فوراً سر سجدے میں رکھ کے کہا جو میں پہلے کرتا رہا وہ اپنی ولایت منوا رہا تھا، جو اب کر رہا ہوں اس کی توحید منوا رہا ہوں۔ یا علی تیرے بھی کیا کہنے۔ میں فاتح میں بھی مولا کی مناجات موجود ہے، فرمایا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا۔ میرا اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ جسے علی رب کہے وہی کائنات کا رب ہے۔ ہم نے تو توحید علی کے دروازے سے لی ہے۔ آج دنیا بھٹک گئی توحید کے معاملے میں، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی اگر نہج البلاغہ پڑھ لیتے۔ شیخ محمد عبدو مصر یونیورسٹی کے بہت بڑے ٹیچر گزرے ہیں کسی دور میں، ان کا جملہ ہے، یہ قبلہ شہنشاہ نقی صاحب نے بھی ایک کتاب کے مقدمے میں یہ جملہ لکھا ہے، ویسے دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ شیخ محمد عبدو اہل سنت ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں نہ ہوتی تو ایسا نقصان ہوتا کہ یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ کون کون سی؟ ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ سجادیہ۔ بھئی کیا ہوا ان دونوں میں ہے کیا؟ کہنے لگے اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی لوگوں کو توحید کا پتہ ہی نہ چلتا، اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا۔ یہ دشمن سبحان اللہ۔ اور کیا کہنے، اچھا جس نے نہج البلاغہ قوم کو دی وہ بھی علی، جس نے صحیفہ سجادیہ دی وہ بھی علی۔ چوتھے مولا کا لقب ہے علی زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ جس گھر میں علی جیسا عبادت گزار ہو اس گھر میں خود کو عابدوں کی زینت کہلوانا یہ چوتھے امام کا کمال ہے۔ شاہ صاحب آپ نے لقمہ دیا تو پھر بات سنیے گا۔ آپ کے میرے چوتھے مولا ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ درود پڑھنے پر محمد والے محمد مل کے امام کے ساتھ مصلی عبادت پہ عبادت خدا میں مشغول تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے جناب باقر علیہ السلام سے فرمائے باقر بیٹا میرے قریب آؤ۔ جی اب بابا۔ باقر ذرا میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ تو لے کر آؤ۔ مولا دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ بابا کے سامنے لے کر آئے۔ آقا نے جب صحیفہ علی دیکھا فرمانے لگے خدا کی قسم جتنا بڑا عبادت گزار میرا دادا علی تھا میں بھی نہیں ہوں۔ فرمانے لگے میں علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ شاہ صاحب آپ کی محبت کو دیکھ کے میں نے یہ پڑھا ہے۔ فرمانے لگے میں علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو علی جیسا ہے؟ میں علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو علی کا خون ہے؟
جو علی کا پوتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو خود بھی علی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو خود بھی امام ابن امام ابن امام ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی نسلوں میں امامت ہے؟ علی جیسا ہے، مگر کیا دعویٰ کیا؟ میں علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ ارے تو زمانے کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جب علی جیسا نہیں ہو سکتا تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے ہو گیا؟ جب علی جیسا نہیں ہو سکتا تو ایسا ویسا۔ زمانے کے حیدری، زمانے کے وارث یہ ہستیاں ہیں۔ آج اگر یہ ذکر 400 ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا کوئی وارث ہے جس کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ آؤ تھوڑا ذکر کریں اس وارث کا جو نبیوں کا وارث ہے۔ ممبرے، چلو جملہ بدل کے یوں کہہ دوں، نوک کے نیزہ کا خطیب، سبحان اللہ، نوک سنا کا خطیب، ولایت علی کا نقیب، اسلام کا طبیب، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں سے پہنچایا ہوا دین اسلام، جب مریض ہو کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، جس کے دروازے پہ آ کے شفا کی بھیک مانگے، اس مسیحا کو حسین کہتے ہیں۔ سید الانبیاء کا نواسہ ہے۔ اچھا، آج کے دور میں بھی کچھ احمق لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اپنی اس بد عقیدتی کا اظہار کرتے ہیں کہ یزید نے جب بیعت مانگی تھی، مطالبہ کیا تھا تو امام کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ جاہلو، اس ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ تھوڑی تھا، حسین کے ہاتھ پہ تو آدم کا ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پہ تو ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ کل شب بارات بھی ہے، یہ زیارت وارثہ ضرور پڑھیے گا، ہر شب جمعہ ہر مومن کے گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ جبن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ جبن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ جبن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ جبن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ جبن سار اللہ یا سار اللہ وابن سار بل وطر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ہر عاشق حسین یہی کہتا ہے، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام۔ پتا چلا حسین نے ایک ہاتھ نہ دے کے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا ہے، نبیوں کی محنت کو بچایا۔ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آقا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ جملہ آپ نے ساری زندگی سنا، لیکن آئیے اس کی گہرائی میں جائیے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا نے قانون بتا دیا، مجھ جیسا۔ آؤ عرض کریں، مولا کوئی آپ جیسا بھی ہے؟ بھائی آپ پیچھے رہ گئے، اچھا اگر دل ہو تو میں بتاؤں حسین جیسا کون ہے؟ مولا آپ جیسا کون ہے جو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی؟ اگر آپ جیسا کوئی ہمیں مل گیا تو پھر اس جیسے بھی تلاش کر لیں گے۔ مجھ جیسا تو مولا نے اگلے فقرے میں فرمایا، انا اسیرو بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب۔ تم نہیں جانتے میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، بابا کی سیرت کا۔ یہ ہیں مجھ جیسے، مجھ جیسا
उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, ये हैं मुझ जैसे। अगर इन्होंने तेरे बड़ों की बैयत की होती तो मैं भी कर लेता, अगर मैं नहीं कर रहा तो इसका मतलब ना मेरे बाप ने तेरे बाप की बैयत की, ना मेरे भाई ने तेरे बाबा की बैयत की है। ये है मुझ जैसे, उस जैसे बैयत नहीं कर सकता। भाई अगर यजीद की वकालत करनी भी है तो खुल के करो, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। हुसैन जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। सामीन ग्रामी कद्र, हुसैन वारिस आदम। अगर दिल हो तो मैं इसकी तशरीह कर दूं ज़ियारत वारिसा की। आज ये तशरीह बहुत कम मिंबर पे होती है लेकिन होनी चाहिए, बच्चों को पता तो हो कि हुसैन आदम का वारिस है तो कैसे है, हुसैन नूह का वारिस है तो कैसे है। शाबान का महीना है, ये तो वारिसों की आमद का महीना है, नबियों के वारिस की आमद का महीना है। हुसैन वारिस आदम, क्या जुमला, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़वतिल्लाह। ये सिफ़वत भी है, सफ़वत भी है। सफ़वत किसे कहते हैं? सफ़वत सफ़ी, चुना हुआ, इसी से निकला है मुस्तफ़ा, चुना हुआ। लुगत में आपने उर्दू दूध को बॉयल किया होगा, दूध अगर बॉयल किया जाए तो दूध के ऊपर ऊपर एक बालाई आ जाती है, इसे कहते हैं सफ़वत, इसे कहते हैं सफ़वत। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीम। मसलन मैं कहूं कि बाबू साबू का या लाहौर का क्रीम मजमा मेरे सामने बैठा है, क्या मतलब, यानी इस इलाके का चुना हुआ मजमा। हाँ, इस इलाके का बाला मजमा मेरे सामने बैठा है। सफ़वत यानी चुना हुआ, जिसे चुना गया हो। अल्लाह ने आदम को बज़्मे मलाइका में चुन लिया। तेरे मेरे छठे मौला फरमाते हैं मेरा दादा हुसैन सफ़वत में आदम का वारिस है। कैसे चुना? जो नहीं पहुंचे आओ लेके जाता हूं। बस में मलाइका, सारा वाकया नहीं पड़ता। अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सारे मलाइका झुक गए, लेकिन एक गिला शिकवा करने लगे, या अल्लाह इसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके कत्ल करेगा, खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा, ये कैसे खलीफा हो जाएगा? मलाइका भी जानते थे कि जो कातिल होते हैं वो खलीफे नहीं होते। ये कैसे खलीफा बनेगा? शाह साहब बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। ये कैसे, खुदा की ज़ात आपकी इस ड्यूटी को कबूल और मंजूर फरमाए। ये कैसे खलीफा बनेगा? ये तो कत्ल करेगा। उन्होंने मिल के इजमा किया खिलाफत के मामले में। अल्लाह ने इजमा को रद्द किया। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। खलीफा बनाने में अल्लाह मासूम मलाइका का इजमा कबूल नहीं करता, गुनाहगारों का इजमा कैसे कबूल करेगा? फरमाया नहीं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। बहुत शुक्रिया, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। जब खलीफा मेरा है तो बनाऊंगा भी मैं। अच्छा लाहौर वालों, सारे काम वोटिंग से भी नहीं होते। इलेक्शन, मौसम चूंकि इलेक्शन का है तो बाज़ चीज़ें इलेक्शन से बन जाती हैं, मगर बाज़ चीज़ें इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ड्राइवों में सफ़र कर रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और खुदा ना करे कि उसकी जान निकल जाए, दुनिया से चला जाए, सफ़र बाकी है, ड्राइवर मर गया, क्या करेंगे? पीछे 40 सवारियाँ बैठी हैं, उन 40 में से 35 एक तरफ हो गए कि हम इस बंदे को ड्राइवर बनाएंगे। उससे पूछा गया तो उसे ड्राइविंग आती नहीं थी। अच्छा, जो पीछे 5 बच गए उनमें से 1-2 ड्राइवर पक्का था। अब मुझे बताओ, जिसे वोट मिला उसे आगे लाएंगे? नहीं। जिसे ड्राइविंग ना आए वो बस नहीं चला सकता, और जो 40 साल भुतों को झुका हो वो तौहीद का दर्स कैसे देगा? तौहीद लेनी है तो इमामुल मुवाहिदीन के दरवाजे पे आओ।
तौहीद लेनी है तो उनके दर पे आओ जिनके बड़े भी बुतों के आगे कभी नहीं झुके। अल्लाह ने आदम को बनाया, फरमाया झुक जाओ इसके आगे, मलाइका झुक गए। छठे मौला फरमाते हैं 70,000 मलाइका आदम के आगे झुक गए। सफवत में हुसैन आदम का वारिस, फरमाया वो 70,000 जो आदम के आगे झुके थे, अब तक और अब से कयामत तक हर 24 घंटे में वो 70,000 मलाइका कब्र हुसैन का तवाफ करते नजर आते हैं। ये हुसैन इब्न अली का मोजज़ा है। और ऐसे खसाइस देखिए, हर मासूम को कुछ ऐसे खसाइस मिले जो और किसी मासूम के हिस्से में नहीं आए। बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, खसाइस ज़ैनबिया, खसाइस हुसैनिया। एक खुसूसियत मैं बताऊं वाक़ा हुसैन की जो और किसी के मुक़द्दर में नहीं आई। सामीने मोहतरम मुझे बताइए, मट्टी खाना हलाल है या हराम? हराम है। मट्टी खाना हराम है। इमाम बारगाह की खाएं फिर भी हराम है, गली की खाएं फिर भी हराम है, मस्जिद की खाएं फिर भी हराम। मट्टी खाना मुतलकन हराम। लेकिन क्या कहने फरजंदे ज़हरा के, आपके मेरे बारे में मौला फरमाते हैं ज़ियारत नाहिया में, अस्सलामु अला मन जअलल्लाहु शिफा फी तुरबते, मेरा सलाम अपने उस दादा पे अल्लाह ने जिसकी कब्र की मट्टी में शिफा को रख दिया है। सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि शिफा भी है, खाके शिफा है मट्टी करबला की। हुसैन वारिस आदम। अगला फिक्रा क्या, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजीजिल्लाह, ए निजात देने में नूह के वारिस तुझ पे हमारा सलाम हो। हुसैन इब्ने अली नूह के वारिस हैं। और नजी बोर तो नहीं हो गया आज के मौजू से? भाई परेशान होके बैठिए ना, जरा जिंदा माहौल से बैठिए। वारिस अंबिया का जिक्र हो रहा है। हुसैन नूह का वारिस, वो नूह जो नजीउल्लाह, जिसे आदम सानी भी कहा गया। सारी नस्ल आदम तबाह हो रही थी, नूह नबी ने तबलीग की, चंद बंदे नूह नबी के हक में आए। हजरत ने दुआ की, मेरा अल्लाह इन्हें तबाह कर दे, इन्हें हलाक कर दे, इन पे अजाब नाजिल कर दे। अब उनमें वो भी थे जो अच्छे थे। अल्लाह ने फरमाया, नूह नबी ऐसा करो, एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो आ जाएगा वो बच जाएगा, और जो कश्ती में नहीं आएगा वो हलाक हो जाएगा। हजरत ने ऐलान कर दिया, जो इस कश्ती में आ जाएगा कामयाब, और जो रह जाएगा वो गर्क हो गया, तबाह हो गया, हलाक हो गया। सगा बेटा खून था, भागा कहां? पहाड़ों पे। वो जाहिल ये समझा था हुज्जत की बात ना मान के पहाड़ों पे भागूंगा तो अजाब से बच जाऊंगा। अल्लाह ने उस पे वहीं पे अजाब नाजिल करके बता दिया, हुज्जत से रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, वफादारी देखी जाती है। हम तो रिश्तेदारी के कायल ही नहीं है सामने मोहतरम, हम तो रिश्तेदारी के कायल ही नहीं है, हम तो वफादारी के कायल हैं। और चलता चलता मैं एक जुमला यहाँ अर्ज करता चलूँ, हम रसूलुल्लाह को इसलिए नहीं हम हजरत अबू तालिब को इसलिए नहीं मानते कि रसूलुल्लाह के चचा हैं। अगर रिश्तेदारी की बिना पे मानते तो अबू लहब पे लानत ना करते। वो भी चचा ये भी चचा, हम वफादारी को देखते हैं। और मौला अमीर को इसलिए भी नहीं मानते कि वो हजरत अबू तालिब के बेटे हैं, इसलिए हमारे मौला नहीं। अगर अली को इसलिए माने कि वो अबू तालिब के बेटे हैं तो अली से ज्यादा तो हम तालिब को माने क्योंकि वो बड़े बेटे हैं। अली से ज्यादा जाफर को माने, वो बड़े बेटे हैं। अली से ज्यादा अकील को माने, वो बड़े बेटे हैं। तीनों पहले हैं, अली का नंबर चौथा है। लेकिन खुदा की कसम हम अली को पहले से भी अफजल मानते हैं, हम अली को दूसरे से भी अफजल मानते हैं, हम अली को तीसरे से भी अफजल मानते हैं। जो बंदे खामोश हैं, हम अली को तालिब से भी अफजल मानते हैं, हम अली को जाफर से भी अफजल मानते हैं, हम अली को अकील से भी अफजल मानते हैं। अली का नंबर चौथा है, पहले तीन है, मगर अली को सबसे अफजल, क्योंकि अली से पहले जितने आए उनमें से किसी का बाजू नबी ने बुलंद नहीं किया। ये तो अली का बाजू बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, अली मौला। अच्छा मुमकिन है कोई कहे मौलाना ये कैसा इंसाफ, चौथे नंबर पे आके सबसे अफजल। तो भाई जो एक कम 1,24,000 नबियों के बाद आने वाला सबसे अफजल हो सकता है, तो फिर
اچھا چلو میں اور مزید آسان کر دوں، ہماری آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. بچے بتائیں 4. سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. سب سے افضل کون سی ہے؟ جب خاموش قرآن چوتھے نمبر پہ آ کے سب سے افضل ہو گیا تو جس کو دیکھ کے قرآن بنا ہو وہ افضل کیسے نہیں ہو سکتا؟ کبھی بھی فضیلت میں ترتیب نہیں دیکھی جاتی، فضیلت میں فضیلت کا معیار دیکھا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اچھا اس محلے والوں سے مجھے شکایت ہے، آپ کی توجہ وہاں بہت ہے، وہ آنا جانا لگا رہے گا، آپ یہاں توجہ رکھیں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. حسین نوح کے وارث، وہ نوح جو نجی اللہ ہیں، حضرت نے کشتی کو نجات اور ہلاکت کا معیار بنا کے بتا دیا. جو کشتی میں آ جائے گا وہ کامیاب ہے، جو کشتی سے باہر ہے وہ ہلاک ہو گیا. کربلا سے پہلے ہلاکت اور نجابت کا معیار کلمہ توحید تھا، مگر کربلا میں کلمہ پڑھنے والے کلمہ کے مقابلے میں آ گئے، کلمہ پڑھنے والے کلمے کے مقابلے میں آ گئے. اب پیغمبر کا وہی فرمان سامنے آ گیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، نجات کی کشتی بھی حسین ہے. کربلا سے پہلے نجات کا معیار اور تھا، مگر کربلا سے قیامت تک کلمہ توحید نجات کا معیار نہیں، حسینیت کی کشتی نجات کا معیار ہے. جو اس کشتی میں آ جائے گا، سارے جواب دیجئے. حسین وارث نوح ہے، جو نوح کا وارث ہے نجات دینے میں کائنات کو. اگلا فقرہ کیا؟ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت میں ابراہیم کے وارث. اچھا یہ خلیل اللہ وہ لقب ہے کہ جو حضرت سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا. پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی نبی اللہ، کوئی رسول اللہ ہیں، کوئی نجی اللہ، کوئی صفی اللہ بنا، مگر خلیل اللہ کوئی نہیں بنا. کہ حضرت ابراہیم کو ہی خلیل اللہ کیوں کہا گیا؟ تو روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم بہت بڑے عاشق ذکر خدا تھے. ایک مرتبہ اللہ نے امتحان لینا چاہا اور ایک ملک کو، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا. حضرت بکریاں چرا رہے تھے، وہ فرشتہ سامنے آیا تو اس نے خدا کی تسبیح بیان کرنا شروع کی. سبوح قدوس و رب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح پڑھی، حضرت کو بہت اچھی لگی. حضرت نے فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ سب سے اچھی تسبیح میں کر لیتا ہوں، تو مجھ سے بھی اچھی تسبیح کر لیتا ہے. اگر مناسب سمجھے تو ایک مرتبہ پھر مجھے یہی ذکر سنا. فرشتے نے کہا اگر میں سناؤں تو آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ حضرت نے کہا میری آدھی بکریاں تیری ہیں. اچھا اس نے پھر سنایا سبوح قدوس و رب الملائکۃ والروح. حضرت کو پھر بہت اچھی لگی. فرمایا ایک مرتبہ پھر سنا. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا جو بچ گئی یہ بھی تیری. ساری بکریاں دے دی. یہ ہے نا عاشق ذکر خدا. اچھا اس نے کہا اب، اس نے کہا جب پھر تسبیح پڑھی حضرت کو پھر اچھی لگی. فرمایا پھر سنا. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ بچا تو کچھ بھی نہیں. حضرت نے فرمایا جو میری زندگی بچ گئی تیری غلامی میں گزاروں گا. وہ فرشتہ قدموں پہ گرا اور کہنے لگا آقا معاف کیجئے گا، آپ میری غلامی میں نہیں، میں آپ کی غلامی کے لیے آیا ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا تھا تاکہ امتحان لوں. اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ، میرا نبی میرے عشق میں کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے. آپ کو اللہ نے خلیل بنا دیا ہے، آپ خلیل اللہ بن گئے ہیں. حسین آدم کا بھی وارث، نوح کا بھی وارث، ابراہیم کا بھی وارث. خلیل اللہ ابراہیم بھی تھا، خلت میں ابراہیم کا وارث ہے. چھٹے مولا فرماتے ہیں ابراہیم وہ ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر کے لیے عشق کی انتہا دکھائی، اپنی بکریاں دے دی. جو اللہ کے ذکر کے لیے اپنی بکریاں دے وہ ابراہیم ہوتا ہے. جو اپنا سب کچھ دے دے وہ فخر ابراہیم ہوتا ہے. جو بکریاں دے وہ ابراہیم ہے، اور جو سب کچھ خدا کی راہ میں دے دے. کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز.
سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ جس کا خدا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں، حسین وارث ابراہیم ہے۔ میں منزل فضائل پہ ہوں، آنکھوں میں آنسو آگئے، یہی معرفت کی پہچان ہے، یہی معرفت کی بلندی ہے۔ خدا تمہاری عبادت کو قبول فرمائے۔ اگلا فقرہ ہے السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے کلیم اللہ ہونے میں موسیٰ کے وارث۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں کہا؟ بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں؟ اچھا ویسے درود پڑھے نا پر محمد وآل محمد۔ شاہ صاحب الحمدللہ یہ مجالس وہ مجالس ہیں کہ جن میں حق و حقانیت عیاں ہوتی ہے، جس میں اسلام کا حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے، اور یہ میری قوم کا جوان بات لے کے جائے، 3 روزہ مجالس میں یہی بات لے جاؤ، ہر مقام پہ کام آئے گی۔ تشیع اسلام کے باقی فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اصلی اور حقیقی چہرے کو تشیع کہا جاتا ہے۔ اگر اسلام سے تشیع نکال دو، اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ باتیں ختم ہو گئیں کہ ان کی مجلس میں جائیں تو نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ لاہور میں تو نہیں ٹوٹتے تھے؟ اچھا ہمارے علاقے میں بھی ٹوٹتے تھے، اور یہ تقریباً ہر جگہ ٹوٹتے تھے۔ بھائی جو ٹوٹتا ہے نا وہ ہوا ہی نہیں ہوتا، ہاں وگر نہ اتنا بھی کچا کیا ہوا۔ میں شاہ صاحب ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے گجرانوالا، آپ جانتے ہیں، گجرانوالا میں یہ فضا بڑی عام تھی کہ شیعوں کی مجلس میں جائیں گے تو نکاح ٹوٹ جائیں گے، یہ یوں کرتے ہیں، خرافات جو کچھ بھی ہمارے خلاف بیان کی جاتی تھی، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں تنگ کیا ہوتا تھا۔ اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا ہے، لائیو چلتی ہے، زمانے کو پتہ ہے کہ مجلس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس دور میں بس میں یہ بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ فریش بھی ہو جائیں، اور بات بھی سچی ہے۔ گجرانوالا میں ایک مولانا رہتے تھے، اور انہیں شیعوں سے بڑی دشمنی سی تھی، اور گھر والی جو اہلیہ تھیں بیگم صاحبہ، ان کا جھگڑا ہو گیا مولوی صاحب سے، اور وہ جھگڑا اس نوبت پہ پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ مولوی صاحب مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں دوں گا۔ اچھا نماز جمعہ کا وقت قریب آ گیا، اب جمعے کا خطبہ بھی جا کے دینا تھا، اور خطبے کی تیاری بھی نہیں کی تھی ابھی، چونکہ گھر میں ایسے مسائل ہوں تو کہاں پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ دونوں باتیں ذہن میں، ایک شیعوں کی دشمنی اور ایک بیگم کا مطالبہ، دونوں باتیں ذہن میں تھیں۔ جمعہ خطبہ کے دوران مولانا نے ایک جملہ کہہ دیا، کہنے لگے کہ جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یہ سپیکر آن تھا اور آواز گھر میں پہنچ گئی۔ بیگم صاحبہ نے سنا بھائی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، جلدی سے چادر لی، برقع پہنا، پرس پہنا، اور ساتھ محلے میں مجلس ہو رہی تھی چلی گئی۔ جمعہ پڑھا کے مولانا گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ بیگم نہیں۔ اب بھوک بھی لگی تھی، کھانے کا ٹائم، بھوک بھی ہو اور مولوی بھی ہو، تو دونوں باتیں جڑ جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا گزارا۔ سارا دن انتظار کرتے رہے، شام کے وقت جا کے بیگم صاحبہ گھر میں آئیں تو مولانا جلال میں آگئے۔ کہاں گئی تھی؟ کس سے پوچھ کے گئی تھی؟ اس نے کہا مسٹر آپ کو پتا نہیں عورتوں سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ کیا مطلب تمہارا عورتوں سے بات؟ تم میری بیوی ہو، میری مرضی جیسے مرضی بات کرو۔ اس نے کہا مولانا بیوی تھی ہوں نہیں۔ کیا مطلب بیوی تھی؟ مولوی صاحب آپ نے خود ہی تو کہا ہے ابھی نماز جمعہ کے خطبہ میں کہ جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں تو لنگر بھی کھا کے آ گئی ہوں۔ اب مولانا نے یہ بات سنی، وہ پریشان ہو گئے، بھائی کلہاڑی تو میں نے اپنے قدموں پہ خود مار دی۔ وہ جلدی سے مسجد میں گئے، بٹن آن کیا، مائک کے آگے آگے کہنے لگے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، 1 مرتبہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں جہالت کی باتیں، زمانہ جاہلیت کی باتیں ختم ہو گئی، الحمدللہ تحقیق کا دور ہے۔ آؤ 1 مرتبہ آ کے دیکھو تو صحیح کہ شیعت کیا ہے، اور یہ ایسا مزہ ہے 1 مرتبہ جو چکھ لے وہ اس دروازے سے پھر واپس نہیں جاتا۔ حسین وارث آدم، حسین وارث نوح، حسین وارث ابراہیم، حسین وارث موسیٰ ہے۔
اللہ نے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے جب بات کرتا تھا تو درمیان میں فرشتہ رکھتا تھا. موسیٰ اللہ کا وہ لاڈلا نبی تھا کہ فرشتہ بھی ہٹا دیا. کوہ طور پہ بلا کے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ ڈائریکٹ موسیٰ نبی سے کلام کرتا تھا. چھٹے مولا فرماتے ہیں میرا دادا موسیٰ نبی کا وارث ہے. جب موسیٰ اللہ سے باتیں کرے یا اللہ موسیٰ سے باتیں کرے درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. کیا کہنے حسین ابن علی کے کربلا میں کوئی ایسی تو منزل آنی چاہیے جب یا حسین ہو یا رب حسین ہو. تو وہ وقت آ گیا جب اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ کے مالک آ جا, میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی. پتا چلا رضی اللہ اور ہوتے ہیں اور جس کی رضا کی سند خود اللہ دے وہ اہل بیت اور ہوتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں ہوں وہ اور ہوتے ہیں, اور جن کی رضا کی سندیں خود اللہ قرآن میں بیان کرے وہ اہل بیت اور ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی یہاں کہے کہ یہ تو کوئی فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے آ کے مولا حسین سے کہا. بھائی فرشتہ اتنا جملہ کہہ سکتا ہے مگر اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, میرے بندوں میں آ جا. یہ جملہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا, یہ جملہ اللہ کہہ سکتا ہے. اے حسین میرے بندوں میں آ جا. اب حسین کو اللہ نے خود بندوں میں شامل کیا. توجہ رکھیے گا, حسین اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کیا کہنے اس نمازی کے جو حیدری نعرے نماز میں بھی لگاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو. بھائی جس پہ سلام ہوتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, اللہ سلام ہوتا ہے, وہ علیہ السلام ہوتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے نیک بندوں پہ ہمارا سلام. حسین وارث موسیٰ. اگلا فکرہ کیا, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, اے عیسیٰ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام. تھک تو نہیں گئے بھائی؟ تشریح کی جائے حضرت عیسیٰ کی اس وراثت کی بھی. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وطرہ امتیاز عطا کیا تھا, شاید ہی کسی اور نبی کو عطا کیا ہوتا, کہ مریض اگر حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آیا ہاتھ پھیرا شفا مل گئی, نابینا آیا ہاتھ پھیرا بینائی مل گئی, گونگا آیا ہاتھ پھیرا گویائی مل گئی, مردہ آیا ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا. حسین اسی عیسیٰ کا وارث. خدا کی قسم میں اپنا تجربہ, میری کوئی حیثیت نہیں, میرا کوئی تجربہ نہیں, آئمہ کے فرامین کی روشنی میں اور بزرگان کی سیرت کے مطابق پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی مریض دنیا کا ایسا ہے جسے دنیا کے ڈاکٹر جواب دے جائیں کوئی ایسا مسیحا نہ ملے جو تمہاری شفا کا سبب بن سکے, تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا سیدھا کربلا میں چلا جا. کوئی ایسا مرض ہی نہیں کہ وہاں جاؤ اور شفا نہ ملے. چاہے جسمانی شفا ہو چاہے روحانی شفا ہو در حسین سے مل جاتی ہے. وہاں تو بوڑھوں کو بھی جوان بنایا جاتا ہے. اور ایسے واقعات اب تو ڈھکے چھپے ہے ہی نہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک پہ آئے دن ایسے معجزات سامنے آتے رہتے ہیں. پچھلے سال میں نے دیکھا تھا ایک بچی تھی چھوٹی سی جسے چلنا نہیں آتا تھا, معذور تھی, مگر حسین کے دروازے سے آئی تو خود چل کے آئی تھی. کئی ایسے واقعات مل جائیں گے. نابینا تھا آیا تو آنکھیں لے کے آیا. لیکن ایک جملہ سامعین گرامی قدر عاشقان حسین میرے سامنے بیٹھے ہیں, اپنی معرفت کو اس سے بلند کیجئے گا. کوئی حضرت عباس کے روزے پہ چلا جائے تو آنکھیں لے کے آ جائے نا, وہ بڑا فخر کرتا ہے عباس نے مجھے آنکھیں دی. کوئی زبان لے کے آ جائے حسین نے مجھے زبان دی. بھائی یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, تو نے مانا ہی اتنا ہے جو اس پہ فخر کر رہا ہے. پوری ذمہ داری سے عالمین کے درمیان بات کر رہا ہوں. اگر تو در حسین پہ جا کے ساری کائنات کا سوال کرے اور حسین تجھے ساری کائنات تیری جولی میں عطا کر دے, پھر بھی کائنات چھوٹی ہے, دروازہ بڑا ہے. یہ تو کچھ چیزیں ہی نہیں. حضرت عباس کا کیا, اور خدا کی قسم میں روحانیت محسوس کر رہا ہوں آج کی مجلس میں, حضرت عباس کا کیا لقب ہے؟ باب الحوائج.
یہ لقب آقا کو معصوم مولا نے عطا کیا، باب الحوائج۔ اس گھر کا تو ہر فرد باب الحوائج ہے، مگر باب الحوائجوں میں جو خود کو باب الحوائج کہلوائے اسے عباس کہتے ہیں۔ باب الحاجت نہیں، باب الحوائج۔ ایک حاجت کا دروازہ عباس نہیں ہے، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ عباس ہے۔ چلو نبیوں سے میں وارث بھی آ رہا ہوں تو میں حضرت عباس پہ بھی نبیوں سے آؤں، دل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میرا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو وسیع کر دے، اے میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، اور میرا ایک وزیر بنا جو میری اہل بیت میں سے ہو۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو ایک مددگار دیا، ایک وزیر دیا، موسیٰ کی اہل بیت میں سے جو موسیٰ کا بھائی ہے جس کا نام ہارون ہے۔ کیا کہنے مصطفیٰ کے کہ جنہوں نے مرتضیٰ سے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا لا نبی من بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے بھی بھائی مانگا، اللہ نے ہارون دے دیا۔ اٹھاؤ سورہ نساء، اللہ کے اس مصطفیٰ نے فرمایا وَجْعَلْنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ مجھے بھی کوئی مددگار دے، مجھے بھی کوئی مددگار دے۔ اب مددگار ایسا ہونا چاہیے جو مصیبتوں میں کام آئے۔ بدر میں دیکھو تو بھی علی نظر آیا، احد میں دیکھو تو بھی علی نظر آیا، خیبر کا فاتح بھی علی نظر آیا، خندق کا فاتح بھی علی نظر آیا، ہجرت کی رات میں بھی علی نظر آیا، بات بات میں بھی علی نظر آیا۔ تم نے یوسف کے بھائیوں کے قصے سنے تھے، اللہ موسیٰ کو بھائی دینے پہ آئے تو ہارون دیتا ہے، محمد کو دینے پہ آئے تو علی دیتا ہے۔ علی دیتا ہے۔ وَجْعَلْنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ اچھا یہاں میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ایک مددگار بھیج، مدد نہیں، مددگار، نصرت نہیں کہا، نصیر کہا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، وہاں کہتے ہو ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مدد اللہ سے مانگتے ہو تو علی کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ سوال میں وزن تو ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بھئی جب اللہ سے مدد مانگتے ہو وہاں کہتے ہو ایاک نستعین، اور چوکوں میں آ کے مجلسوں میں آ کے یا علی مدد کہتے ہو، شرک نہیں کرتے تو اور کیا کرتے ہو؟ مدد اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو، یہ علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نہیں جانتے تھے کہ مدد اللہ کرتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے بھیا، یہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ نبی نے یہ نبی یا رسول اللہ آپ یہ فرماتے کہ اے اللہ اپنی طرف سے مدد دے، نہیں فرمایا مددگار دے۔ جب محمد کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو تیرا میرا گزارا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے مددگار دیا مصطفیٰ کو۔ محمد نے مانگا تو علی ملا، موسیٰ نے مانگا تو ہارون ملا۔ موسیٰ جیسے محمد ہیں، ہارون جیسے علی ہیں۔ یہی محمد فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اب حسین محمد جیسے ہو گئے۔ پہلے والوں نے بھی بھائی اور مددگار مانگے، اللہ نے انہیں بھائی اور مددگار عطا کیے۔ یہی حسین 28 رجب کو مدینے سے چلا اور فرمایا ہوگا میرا اللہ تو نے موسیٰ کو بھی مددگار دیا تھا، تو نے میرے نانا کو بھی مددگار دیا تھا، اب مجھے بھی کوئی ایسا مددگار دے جو محمد کے مددگار جیسا ہو۔ اللہ موسیٰ کو دے تو ہارون دیتا ہے، محمد کو دے تو علی دیتا ہے، حسین کو دے تو عباس دیتا ہے۔ اللہ جب بھی مددگار بنا کے بھیجتا ہے تو بھائی کی صورت میں بھیجتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بات پریشانی والی تو نہیں ہے بھائی، بات یقیناً آج آپ توجہ سے سن رہے ہیں، بول ویسے کم رہے ہیں لیکن توجہ ہے، توجہ زیادہ عمدہ ہے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور علی کو ماننے کا مزہ ہی تب ہے جب فکر اور تدبر کر کے مانا جائے۔ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے علی کو مانا نا، وہ کبھی بھی علی کے رستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ حر ساری رات سوچتا رہا تھا، پھر کہیں حسین کے دروازے پہ آیا۔ ہاں، جب قرآن بغیر سوچے سمجھے نہیں آ سکتا تو علی کو بھی ماننے کے لیے سوچنا ہوگا۔ علی کو ماننے کا ایک معیار ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ ہر شرابی کبابی کا امام علی نہیں، متقین کا امام علی ہوتا ہے۔ خود کو تقویٰ کی منزل پہ لے کے جانا ہوگا۔ جناب حر کی بات آئی تو مجھے 4 مصرے ذہن میں آ گئے۔ حضرت حر کے کیا کہنے، علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے علیہ السلام بن گیا ساری رات۔ اچھا، حضرت حر کا کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ حضرت کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، امام کے راستے کو روکا تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن شب عاشور ساری رات سوچتا رہا، آخرکار جہنم سے نکل کے جنت میں آ گیا۔ لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے ایک نقشہ سامنے رکھا، نقشہ وہی رکھا مگر مقصد بدل دیا۔ اس نے کہا جب جناب حر مولا حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال رہے تھے نا، کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا۔ مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے، یہ 4 مصرے میرا دل ہے میں جھوم جھوم کے پڑھوں، تمہاری اپنی مرضی، جیسے مرضی سن لو۔ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ علی کو مانو، فکر کرو، اس دروازے پہ آنے سے پہلے خود کو پاک بنانا پڑے گا۔ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اللہ نے نبیوں کے وارث بھی بنائے، آگے اس گھر کا بھی کوئی نہ کوئی وارث بنایا۔ اور ماہ شعبان تو اللہ نے وارثوں کو ہی بھیج دیا، بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کہوں، اللہ نے اس مہینے میں شبیہوں کو بھیجا ہے۔ یکم شعبان کو اسے بھیجا جو زہرا کی شبیہ ہے، 3 شعبان کو اسے بھیجا جو مصطفیٰ کی شبیہ ہے، 4 شعبان کو اسے بھیجا جو حیدر کی شبیہ ہے، اللہ اکبر، 5 شعبان کو اسے بھیجا جو حسین کی شبیہ ہے، 7 شعبان کو اسے بھیجا جو حسن کی شبیہ ہے، 11 شعبان کو اسے بھیجا جو یوسف کی شبیہ ہے، 15 شعبان کو اسے بھیجا جو سب کا وارث ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کوئی بیان کیا کرے، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے حسین اکبر قاسم غازی زینب، تیار ہو گئی کربلا ماہ شعبان میں، تیار ہو گئی کربلا ماہ شعبان میں۔ حضرت عباس کیا کہنے، اور یاد رکھنا حضرت عباس کے فضائل میں صرف آپ نے شجاعت اور وفا سنی ہے، اگر شیر زہرا حصے میں آ جاتا تو یہ بھی امام ہوتا۔ بہت بڑا مقام ہے جناب عباس کا، فقیہ اہل بیت کا لقب ملا ہے حضرت عباس کو۔ قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند، بھائیو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی گھر میں کوئی پڑھا لکھا گھرانہ ہو نا، پڑھی لکھی فیملی، تو اس گھر میں چھوٹے بچے کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے مگر پڑھ کے خود کو منوانا مشکل ہوتا ہے۔ اور جہاں سارے ہی ان پڑھ ہوں وہاں کوئی میٹرک بھی کر لے تو بابو بن جاتا ہے، ہاں بڑا پڑھ گیا، وہی پڑھا لکھا ہے ہمارے علاقے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا ایسے، خط بھی جس سے پڑھنا آ گیا وہ بڑا پڑھا لکھا جانا جاتا تھا۔ یہاں جس گھر میں سارے سفید رنگ کے ہوں ماشاءاللہ، تو وہاں کوئی سانولا آ جائے تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور جہاں سارے حضرت بلال ہوں اور وہاں سانولا آ جائے تو اس کا نام بھی گھر والے خوشی سے یوسف رکھ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ عباس کس گھر کا چاند بنا؟ جس گھر میں حسن حسین جیسے آفتاب چمک رہے ہوں وہاں مہتاب کہلوانا غازی کا کمال ہے۔
میرا ایک پرانا جملہ ہے، میں حضرت عباس کی شان میں یہ پڑھا کرتا ہوں، وفا کا، شاہ صاحب آپ کی نظر، وفا کا وہ صحیفہ جس کے ہر صفحے پر اطاعت حسین کی مہر لگی ہو، اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ قدم قدم پہ جو آقا کی مرضی اور منشا کو سامنے رکھتا ہو۔ ایک عراق کا روزہ خان تھا، ذاکر تھا، اور وہ مولا عباس کی شان میں ایک قصیدہ لکھ رہا تھا۔ قصیدہ لکھتے لکھتے اس نے ایک جملہ لکھا، یومن ابو الفضل العباس استجار بہ الہدا، وہ دن بھی کیا دن تھا جب حسین عباس کی پناہ میں تھا، وہ عاشور کا دن بھی کیا دن تھا جب آفتاب امامت سائبان وفا میں تھا۔ یہ جملہ لکھا، پھر پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کہیں میں نے گستاخی تو نہیں کر دی؟ حسین عباس کی پناہ میں، کیونکہ جو امام ہے وہ اپنے دور کا سب سے اعلیٰ انسان ہوتا ہے، مجھے یہ لکھنا چاہیے تھا کہ عباس حسین کی پناہ میں تھے، مگر میں نے لکھ دیا کہ نہیں حسین عباس کی پناہ میں، اس نے مٹا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ کی، گستاخی ہو گئی، مٹا کے مصلی عبادت پہ آیا، نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی، توجہ یہاں رکھیے گا، نیند آ گئی، کیا دیکھتا ہے شب جمعہ ہے اور میں کربلا میں ہوں۔ کربلا میں شب جمعہ، یاد رکھیے گا، انبیاء ملائکہ حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس نے سوچا شب جمعہ ہے، آج تو زائرین کی بھی بھیڑ ہوگی، آج تو ملائکہ کی بھی صفیں ہوں گی، آج تو انبیاء بھی موجود ہوں گے، کہتا ہے میں شب جمعہ سمجھ کے امام کے حرم میں داخل ہوا، لیکن کیا دیکھتا ہوں سنسان حرم ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی زائر عام ہے۔ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، شب جمعہ ہی تو ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی شب جمعہ ہے۔ قریب گیا، ذریح امام تک پہنچا، کیا دیکھا ذریح میں مولا بھی نہیں۔ اب یہ مزید پریشان ہو گیا، اس نے کہا جو رات کو گستاخی کر بیٹھا تھا یہ اس کی سزا ملی ہے۔ میں نے کیا لکھا کہ مولا عباس کی پناہ میں تھے، یہ تو میں نے گستاخی کر دی اور مولا مجھ سے ناراض ہو گئے کہ یار زیارت کا شرف مجھے نہیں بخشا۔ نظریں جھکا کے اس دروازے سے گزرا جہاں سے کوئی مایوس ہو کے نہیں آتا۔ ایک خادم نے جاتے ہوئے دیکھ لیا، کندھا ہلا کے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہتا یار حسین کے دروازے پہ آیا تھا، حسین نہیں ملے۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا آج شب جمعہ ہے؟ کہتے ہاں۔ پھر چل کربلا میں عباس کے روزے پہ، حسین کے روزے سے نکل کے حضرت عباس کے روزے پہ گیا۔ حضرت عباس کے روزے پہ، آپ جانتے ہیں بین الحرمین کا فاصلہ ہے، آقا کے حرم سے نکلیں تو آقا عباس کے، درود پڑھے بر محمد والے محمد۔ بس میں بات ختم کروں، انتہائی واجب الاحترام جی، میں فخر قوم و ملت سرکار علامہ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، بس آقا کی موجودگی میں، قبلہ کی موجودگی میں زیادہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا اور زیادہ بول بھی نہیں سکتا، بس دو جملے سن لیجئے تاکہ میری بات مکمل ہو جائے۔ وہ چلتا چلتا حضرت عباس کے روزے پہ پہنچا، کیا دیکھا وہ تمام زائرین جو حسین کے روزے پہ ہوتے تھے آج سارے کے سارے حضرت عباس کے روزے پہ ہیں، حسین آگے آگے، انبیاء پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے، ملائکہ پیچھے پیچھے۔ کہتا ہے یہ منظر دیکھ کر میں حیرت کے دنیا میں چلا گیا کہ آج کیا ہو گیا، پہلے سارے اول ابا عبداللہ کے روزے پہ ہوتے تھے، آج سارے ابو الفضل عباس کے روزے پہ ہیں۔ کہتا ہے میں قریب گیا، مولا حسین نے مجھے دیکھا اور میرا بازو پکڑ کے ذریح عباس کے قریب لے گئے، مجھے لے کے عباس کی قبر کا طواف بھی کر رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کے فرما رہے تھے کیا دن تھا وہ دن بھی، یوم ابو الفضل العباس استجار بہ الہدا، وہ دن بھی کیا دن تھا جب حسین عباس کی پناہ میں تھا، جب حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ چار مصرے سن لیجئے اور منبر قبلہ کے حوالے کروں، اللہ درجات بلند فرمائے شہید سید محسن نقوی کے، انہوں نے فرمایا کہ 4 حروف کا مجموعہ ہے نام عباس، عین بے الف سین، چن لی خیال میں ازل سے جو علی کی عین،
بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ نعرہ صلوات